بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہماری یہ جو گفتگو چل رہی ہے وہ کشف المراد کے مقصد خامس یعنی بحث امامت میں گفتگو چل رہی ہے، اور اس کے اندر ہم چند مسائل سے بحث کریں گے۔ ان میں سے جو مسئلہ اولا تھا وہ ہے مسئلہ اولا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے کہ وہ کسی فرد کو بطور امام نصب کرے، یعنی نصب امام اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ پھر اس کے بعد مسئلہ ثانیہ جو ہماری ہے وہ مسئلہ ثانی یہ ہے کہ اس امام کا معصوم ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو لہٰذا اسی سلسلے میں ہم ادلہ پیش کر رہے ہیں۔ 13ویں دلیل آج ہماری ہے، جیسا کہ آپ سب اس سے آگاہ ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں 13ویں دلیل کی طرف۔ 13ویں دلیل میں کیا عرض فرماتے ہیں کہ جو شخص غیر معصوم ہے وہ اپنی ذات کو خدا کی اطاعت پر پوری ہدایت کرنے میں اور خدا کی نافرمانی اور گناہ سے بچانے میں کافی سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا۔ ایک سوال ہے، اس سوال میں ایک اہم چیز کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا ایک فرد ہے جس کو ہم غیر معصوم سے تعبیر کر رہے ہیں، تو آیا یہ فرد غیر معصوم یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچائے اور اطاعت کی طرف لے کے جائے، اطاعت کی طرف پوری مکمل طور پر ہدایت کرے؟ آیا یہ کافی سمجھتا یا نہیں سمجھتا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمایا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ انسان ہم نے آپ کو خلق کیا اور صحیح راہ آپ کو دکھایا ہے، غلط راہ پہ آپ کو دکھایا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تو کفور بن جائے یا تو شکور بن جائے۔ انسان کو دونوں راہ دکھا دیے۔ جب دونوں راہ انسان کو دکھا دیے، اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دونوں راہ دکھا دیے تو پھر ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ دونوں راہ دکھا دیے مگر اس راہ کے لیے مشکلات رکھے، ایسے مشکلات اور موانع رکھے کہ جس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، واقعا یہ جو نفس ہے وہ امر کرنے والی ہے برائیوں کا۔ تو یہ برائیوں کی طرف لے کے جانے کے لیے انسان کے اندر نفس رکھا، تو یہ نفس انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پھر ادھر سے شیطان ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، میں تمہاری یعنی آپ کے بندوں کو، اللہ سے مخاطب ہو کہتا ہے کہ میں آپ کے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے ان لوگوں کے جو کہ مخلص ہو۔ ایک ہوتا ہے مخلص، ایک ہوتا ہے مخلص۔ جو مخلص ہے وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی سے اخلاص پیدا کرتا ہے، خود سعی کرتا ہے، خود کوشش کرتا ہے، وہ بندہ ہوتا ہے مخلص۔ ایک ہوتا ہے مخلص یعنی وہ بندہ جس کو اللہ تعالی نے خالص کیا ہو۔ اب وہ بندہ کون ہوگا؟ وہ بندہ وہی ہماری آج کی جو تعبیر جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ معصوم ہونا چاہیے، تو وہی معصوم، اس کو کیا کہیں گے؟ ہم مخلص کہیں گے۔ تو لہذا مخلصین کو صرف میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ باقی ساروں کو میں گمراہ کروں گا۔ شیطان کا کھلا میں کھلا چیلنج ہے، اللہ کے سامنے بارگاہ الہ خداوندی میں اس نے یہ چیلنج دیا تھا۔
اب ان تمام مطالب کو سمجھنے کے بعد کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ راہ دکھا دیا ہے مگر اس راہ پر چلنا اس انسان کے لیے بہت مشکل ہے، کیوں؟ چیلنجز زیادہ ہے۔ ایک طرف سے اس کے اندر سے نفس امارہ ہے، دوسری طرف سے اس کے لیے جو امر کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ شیطان بھی اس کو مدد کرتا ہے، سپورٹ کرتے ہیں نفس امارہ کا، اور اس طرح سے گمراہی کے پہلو بڑھ جاتے ہیں۔ اور انسان کیونکہ طمع اور لالچ انسان کو یعنی خلق الانسان ہلوعا، یعنی انسان کو مفاد کے لیے حریص پیدا کیا گیا ہے، تو اس طرح کی بہت ساری یہ مشینری انسان کی جو ہے کیا ہے؟ سخت ہے، یعنی وہ گمراہی کی طرف جانا چاہتے ہیں، عیاشی چاہتا ہے، سہولیات چاہتے ہیں اور دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے۔ تو ایک انسان جب اس کی مشینری کچھ اس طرح سے ہے تو اس کی پہلوئے ضلالت کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک پورا پراپر سسٹم ہے اور وہ مدد کرتا ہے اس کو گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے، تو لہٰذا اس انسان کو ہدایت کی طرف لے کے جانے کے لیے ایک ہادی کی بھی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان کو نفس کو سپورٹ کرنے کے لیے، نفس کی ضلالت کو بڑھانے کے لیے، گمراہی کو یعنی دلچسپ بنا کے پیش کرنے کے لیے شیطان تو ہو، لیکن اس کے مقابلے میں ہادی اور رحمان اور معصوم نہ ہو۔ لہذا جب ایک سسٹم ہے کہ انسان کے کشمکش، مقابلہ اور تلاطم ہمیشہ انسان کے اندر جاری رہتا ہے، تو ایک پورا ایک سلسلہ ہے، تو اس میں ایک غیر معصوم فرد اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو شیطان کی چنگل سے ہمیشہ بچا کے رکھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنی ذات کو باور کرائے، پوری ہدایت کرنے میں اپنے آپ کو یعنی ہمیشہ خود کو صحیح راہ پہ رکھے اور گمراہی سے بچائے۔ اب اس میں ایک صورت ہے عدالت والی صورت ممکن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ کبیرہ سے ہمیشہ بچ سکتا ہے، گناہ صغیرہ کی اصرار سے بھی بچ سکتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ ملکہ کے ذریعے سے، کوشش اور سعی کے ذریعے سے یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے، انسان بن سکتا ہے۔ لیکن یہ والی صورت جب پڑھیں گے تو ہم اس کو عادل کہیں گے، معصوم نہیں کہیں گے، لیکن پھر بھی اس سے عمدی صورت میں بھی اور سہوی صورت میں بھی گناہ کا امکان موجود ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب غیر معصوم ہو تو کبھی بھی اپنے آپ کو ہدایت کے لیے یعنی خود اپنی ہدایت کے لیے خود کو کافی نہیں سمجھتا، بلکہ یقیناً نہیں سمجھتا، بلکہ وہ دوسرے کی ہدایت کا محتاج ہوتا ہے۔ اور کیونکہ انسان کی مشینری ایسی ہے کہ وہ دوسرے کی ہدایت کی طرف محتاج من ہے، اسی احتیاج کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نظام نبوت کو بنایا، جس کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کی صحیح راہ دکھائے، پھر اس کے بعد اسی نبوت کے سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے جو فوائد ہے، جو الطافات ہے، اس کو ختم نہ کرنے کے لیے نظام امامت کو جاری کیا، اور اس نظام امامت میں بھی وہی ساری شرائط موجود ہے جو نبوت میں شرط ہے، عصمت غیر ذالک۔ اور اس کی دوسری دلیل اور شاہد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک نظام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بھی واجب قرار دیا۔ کیونکہ انسان ہمیشہ دوسرے کی ہدایت کی طرف محتاج ہے۔ اب ممکن ہے کہ ایک متقی اور صالح بندہ ہمیشہ اطاعت کرتا رہے، مگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس کو امر کیا جائے اچھائی کی طرف، اگر وہ منکر کام انجام دے رہا تو اس کو منکر سے روکا جائے۔ تو لہذا ہر انسان دوسرے فرد کی طرح ہدایت میں محتاج من ہے، اپنے آپ کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا۔ اب صورتحال یہ بنے گی کہ اگر اس کی ذات اپنی ہدایت میں باوجود غیر معصوم ہونے کے کافی ہے، پھر اس کو امام کی حاجت ہے کیا؟ اگر آپ یہ کہیں اس بات کے قائل ہو جائے کہ غیر معصوم ہے پھر بھی اس کو اپنی ہدایت کے لیے وہی وعدہ کافی ہے، تو اس صورت میں امامت کے قائل ہونے کا فائدہ نہیں۔ کیونکہ اس فرد کو امام کی ضرورت نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر ایک معصوم محتاج امام معصوم کا نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی فرد
امام معصوم کا محتاج من نہیں ہوگا۔ یعنی جب آپ نے اس کو یہ ثابت قرار دے کہ ہر بندہ خود کو ہدایت دے سکتا ہے اور ہدایت پر باقی رکھ سکتا ہے، تو پھر اس کو ہادی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہادی کی ضرورت نہیں تو کسی بھی فرد کو امام معصوم کی ضرورت نہیں ہوگا۔ لہذا کیا ہوگا؟ امامت کا صیغہ ہی اڑ جائے گا، نظام امامت ختم ہو جائے گا، اور یہ بات ہمارے اور اہل سنت دونوں کے نزدیک کیا ہے؟ باطل ہے۔ اہل سنت بھی نظام امامت کو سرے سے باطل کرنا نہیں چاہتے، نہیں مانتے، اور نہ تشیع اس چیز کو قبول کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم نے پہلے جو ادلہ ابتدائی امامت میں ہم نے پیش کیے تھے ضرورت امام کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے اوپر نصب امام واجب ہے، ان چیزوں میں ہم نے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا کہ امام کا ہونا ضروری ہے، واجب ہے، یہ ستون اسلام میں سے ہے، یہ رمز اسلام میں سے ہے کہ اسلام اگر دو فرد سفر پہ جا رہا ہو تو ان میں سے ایک بندے کو پیشوا اور لیڈر بننے کا حکم دیتا ہے، تو کی ساری امت کو بغیر امام کے چھوڑا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن فرق صرف اس میں آ جاتا ہے کہ اہل تسنن امام کو اس امامت کے سلسلے کو لوگوں کے انتخاب پر چھوڑتے ہیں، لوگ اس کو انتخاب کر سکتے ہیں، لہذا اس کو تعبیر کیا گیا نظام خلافت سے۔ لیکن ہم نے ان کے سارے جوابات دیے کہ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک امام کو تجویز کرے، لوگوں کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ لیکن اہل تشیع کیا ہوگا؟ اہل تشیع کا ہاں سرے سے معصوم شرط ہے، اور یہ انتخاب اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اب آپ اس چیز کو اگر قبول کرتے ہیں کہ امام ایک غیر معصوم اپنے آپ کو ہدایت پر باقی رکھ سکتا ہے اور اپنی تمام ذمہ داریاں خود ہی ادا کر سکتا ہے، تو اس صورت میں مسئلہ یہ بن جائے گا کہ یہ نہ اس کے اوپر محتاج ہوگا، یعنی نظام امامت نہ خلیفے کے اوپر محتاج ہوگا کوئی فرد، نہ نظام خلافت کی ضرورت ہوگا اور نہ نظام امامت کی۔ جب ان دونوں چیزوں کا آپ سرے سے انکار کریں گے تو گویا کہ آپ نے ایک مسلمات میں سے مسلمہ امر کا انکار کیا ہے کہ نہ نظام خلافت ہے نہ نظام امامت ہے، آپ خرق اجماع کے قائل ہو گئے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا جب یہ جائز نہیں ہے تو ایک فرد یعنی ہر فرد محتاج ہوگا ایک معصوم کی طرف جو اس کو گمراہی سے بچائے، ضلالت سے بچائے اور ہدایت کی طرف لے کر آئے۔ جب وہ ہوگا، جب معصوم ہی ہوگا جو کہ ہر فرد اس کو ہدایت یقینی طور پر ہدایت کر سکے، کیونکہ معصوم ہوگا، لہذا آپ مکتب خلافت کے قائل نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ کو بھی ضروری ہوگا کہ آپ امامت کے قائل ہو جائیں۔ اور اگر غیر معصوم اپنی ذات کو اطاعت خدا کے ادا کرنے اور معصیت سے دور رکھنے کو کافی نہیں سمجھتا، بلکہ دوسرے کا محتاج من ہے، تو پھر پیر خود درماندہ کی مثال بن جائے گی کہ وہ بندہ خود اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، خود گمراہی میں پھنسے ہوئے، خود دلدل میں پھنسے ہوئے، تو وہ خود غیر معصوم ہے کہ وہ کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا، تو چرا وہ دوسروں کا امام اور رہبر و خلیفہ بن سکتا ہے؟ یہ نہیں بن سکتا۔ وہ کس کی شفاعت کریں گے؟ بلکہ وہ کیوں کر امام ہو سکتا ہے، لہذا وہ امام نہیں بن سکتا۔ بس ضروری ہے کہ امام کیا ہو؟ معصوم ہو۔ جب تک امام معصوم نہ ہو آپ اس مسئلے سے نہیں بچ سکتا۔ خلاصہ کلام اس 13ویں دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اطاعت، یعنی اگر ہر بندہ اپنے آپ کو اطاعت اور رہنمائی اور اچھائی کی طرف، ہر بندے کو اچھائی کی طرف لے کے جانے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے اس کو ہادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ممکن ہے وہ بندہ ہادی خود ہو، تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بھی فرد نہیں کہہ سکتا کہ میں خود اپنے آپ کو معصیت سے، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے مکمل طور پر بچاؤں گا اور پوری طور پر اطاعت کروں گا۔ اطاعت کرنے میں اپنی ہدایت کے لیے خود کو کوئی بھی کافی نہیں سمجھ سکتا۔ اب خود کو کافی نہیں سمجھ سکتا تو اس کے بعد دو صورتیں بن سکتے ہیں۔ ایک پہلی صورت ہے کہ غیر معصوم کی طرف رجوع کرے، تو لہذا غیر معصوم کی طرف رجوع کرنا یہ فائدہ مند نہیں ہے، سود نہیں ہے، تو لہذا جب
غیر معصوم کی طرف رجوع کرنا فائدہ مند نہیں ہے، تو لہٰذا ایک معصوم فرد کی جب آپ ضرورت کو ہی نہ مانتے تو ہر بندہ جب خود ہی اپنی ہدایت کا اہتمام کر سکتا ہے، تو پھر اس کو ہادی کی جب ضرورت نہیں تو نہ نظام امامت کی ضرورت ہوگی نہ نظام خلافت کی ہوگی۔ لیکن اگر آپ صحیح معنوں میں اگر ہادی کے قائل ہو جائے تو ہادی صرف معصوم ہو سکتا ہے، بس وہ اس خلیفہ اور امام کا معصوم ہونا ضروری ہوگا۔ وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔